السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں ایک بہترین نصیحت بھرا واقعہ جو ہے وہ پیش کرنے والے ہیں، جس میں ایک نصیحت جو ہے وہ ہمارے لیے موجود ہے، خصوصاً جو ہے وہ اہل حکومت کے جو کارندے ہیں، یعنی حکومت کی سطح پر جو کام کرنے والے ہیں، سرکاری ملازم ہیں، ان کے لیے یہ واقعہ، اور ہر اس کے لیے جو خود جو ہے طاقتور ہے، اس کے لیے بھی یہ واقعہ جو ہے وہ ایک سبق ہے۔ ایک شخص کٹے ہوئے ہاتھ، کٹے ہوئے بازو کے ساتھ بازار میں آواز لگا رہا تھا کھڑے ہو کر کہ جو شخص میرا قصہ جان لے تو وہ کسی پر کبھی ظلم نہیں کرے گا۔ کسی نے اس سے پوچھا، بھائی تمہاری کیا کہانی ہے، کیا تمہارا قصہ ہے؟ بہت زیادہ اصرار پر اس نے واقعہ جو ہے وہ کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ آئیے ہم آپ کو جو ہے لے کے چلتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ کہنے لگا کہ میرا تعلق حکومتی کارندوں سے تھا، میں پولیس کا ایک عہدیدار تھا۔ میں نے ایک روز ایک مچھیرے کو دیکھا کہ وہ بڑی مچھلی پکڑ کر لایا تھا۔ مجھے یہ مچھلی بڑی اچھی لگی۔ میں اس کے پاس پہنچا اور اس سے بولا کہ ارے میاں، یہ مچھلی مجھے دے دو۔ کہنے لگا، جناب، مجھے مچھلی دینے میں کوئی اعتراض نہیں، مگر آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، میرے بچے منتظر ہیں کہ یعنی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ میں ان کے کھانے کے لیے کچھ لے کر آؤں گا۔ یہ مچھلی جو ہے میں نے بڑی محنت کر کے، جفاکشی کر کے میں نے اس کو پکڑا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے جواب میں اس سے مارنا شروع کر دیا، مچھیرے کو مارنا شروع کر دیا، اور مچھلی اس کے برتن سے زبردستی نکال لی۔ کہتا کہ میں مچھلی کو ہاتھ میں پکڑ کر گھر کی طرف آ رہا تھا کہ مچھلی اچانک اس نے ایک تڑپ کھائی، تڑپنے لگی، اور میں نے اسے مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش کی۔ تو اسی کشم و کش میں اچانک اس نے میرے انگوٹھے پر کاٹ لیا۔ مجھے سخت تکلیف ہوئی، گھر پہنچا تو درد میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ رات کا ایک وقت تھا، میں نے سوچا کہ صبح کسی طبیب کو یہ جو ہے دکھا دوں گا۔ خیر، رات بھر مجھے درد کی شدت سے نیند نہیں ہے۔ صبح سویرے میں طبیب کے ہاں گیا، اپنا زخم دکھایا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ زہر سے بھرا ہوا ہے، اگر تم اپنی عافیت چاہتے ہو تو فوراً اس انگوٹھے کو کاٹنا ہوگا، اس کو کٹوا لو۔ اگر تم نے ذرا سی تاخیر کی تو پورا ہاتھ کاٹنا ہوگا۔ میں نے فوراً کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ اس انگوٹھے کو کاٹ لیں۔ طبیب نے میرا انگوٹھا کاٹ دیا۔ میں گھر آیا تو ہاتھ میں شدید درد تھا، چین و سکون ختم ہو چکا تھا۔ اگلی رات پھر بے چینی شدید درد میں گزری۔ صبح سویرے ہی پھر طبیب کے پاس آیا تو اس نے ہاتھ کاٹنے کا مشورہ دے دیا۔ اب تعجب میں پڑ گیا، اب میرا ہاتھ کٹ گیا۔ میرا خیال تھا کہ اب بھی درد ختم ہو جائے گا، مگر اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ مچھلی کا زہر مسلسل پھیلنا شروع ہو گیا۔ میں نے چیخ و پکار شروع کر دی اور میں مدد کے لیے پکارنے لگا۔ طبیب نے پھر دیکھا تو کہنے لگا، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ پورا کا پورا بازو کاٹ دیا جائے گا، ورنہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ محلے کے لوگوں میں بھی میری یہ بات جو ہے وہ پھیل چکی تھی۔ ان میں سے ایک اچھا آدمی تھا، میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تمہارے درد کا سبب کیا ہے؟ میں نے اسے مچھلی والا پورا واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگا، اللہ کے بندے،
جب تمہیں اس نے کاٹا تھا تو اسی وقت مچھیرے کے پاس چلے جاتے، اس سے معافی مانگ لیتے، دیکھو اب تمہارا ایک ایک عضو کر کے کاٹا جا رہا ہے، اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، اس مچھیرے کو تلاش کرو اور اس کو کسی طرح راضی کرو۔ محلے دار کی بات میں دل پہ لگی، دل کو بالکل لگی، میں نے اسی وقت مچھیرے کی تلاش شروع کر دی، مگر وہ ہمارے شہر سے جا چکا تھا، میں نے اس کو ایک دوسرے شہر میں تلاش کر لیا۔ جیسے ہی میں نے اسے دیکھا تو اس کے قدموں پر گر پڑا، رو رو کر کہا، اللہ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، مجھے اللہ کے لیے معاف۔ وہ کہنے لگا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں وہی ہوں جس نے تم سے ظلم اور زیادتی سے مچھلی چھینی تھی۔ میں نے اسے اپنا ہاتھ دکھایا، مچھیرے نے جب میرا ہاتھ دیکھا تو رو پڑا، کہنے لگا، میرے بھائی میں نے تمہیں اس مصیبت میں دیکھا ہے تو میرا دل جو ہے وہ پسیج گیا ہے، جاؤ میں اللہ کے لیے تمہیں معاف کرتا ہوں۔ پھر میں نے کہا، بھائی جان ذرا یہ بتاؤ، جب میں نے تمہیں مارا، تم سے مچھلی چھینی، تم نے میرے لیے کیا بد دعا کی؟ مچھیرا کہنے لگا، میں نے کہا تھا اللہ میں کمزور ہوں، یہ طاقتور ہے۔ اس نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر، طاقت کے زور پر میرا رزق ظلم اور قہر سے چھین لیا ہے۔ میرے رب فَأَرِنِي قُدْرَتَكَ فِيهِ، اس شخص کو مصیبت اور پریشانی مبتلا کر اور مجھے اپنی طاقت اور قدرت دکھا کا کرشمہ دیکھا۔ میں نے کہا، میرے بھائی اللہ نے تمہیں اپنی قدرت اور طاقت کا کرشمہ دکھا دیا ہے، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ معزز ناظرین، اس واقعے میں ہمارے لیے ایک اہم سبق موجود یہ تھا کہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی سے بچنا چاہیے۔ یہ ظلم اور زیادتیاں ہم اس وقت کر رہے ہوتے ہیں جب کسی عہدے پر ہم فائز ہوتے ہیں، اور عہدے کا جو ہے ہمیں ایک رعب ہوتا ہے، ہمارا دبدبہ ہوتا ہے۔ یقیناً جب آپ کسی کو عہدے کی وجہ سے ظلم اور ستم کا حصہ بناتے ہیں، وہ جب دل سے کوئی بھی دعا نکالتا ہے بد دعا کی شکل میں، اللہ تبارک و تعالی وہ سن لیتا ہے اور آپ کو اس کی سزا کا مستحق بنا دیتا ہے۔ لہذا اس واقعے میں سبق موجود تھا کہ کسی پر بھی کسی عہدے کے چکر میں، کسی وردی والے عہدے کے یا غیر وردی والا عہدہ آپ کے پاس موجود ہے، یا آپ وردی کے ساتھ عہدے پر فائز ہیں، یا آپ غیر وردی پر سے عہدے پر فائز ہیں، لہذا کسی بھی صورت میں کسی بھی شخص پر ظلم سے اجتناب کریں، اللہ سب کی سنتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔